خزینہ شان رمضان، اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان، بخشش و مغفرت کا، بخشش و مغفرت کا سفینہ شان رمضان۔ جی ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، مفتی حسن نوید نیازی صاحب آج ہمارے پینلسٹ ہیں، اور بات ہو رہی ہے گفتگو کے آداب، زبان کا استعمال۔ اس میں جو بنیادی باتیں سیرت سے، قرآن سے، وہ ہمیں بتائیں علماء کرام نے۔ میں مزید کچھ جاننا چاہتا ہوں۔ حضور، زبان جو ہے انسانی فکر کی ترجمان ہوتی ہے۔ اس طرح بتایا گیا نا کہ انسان کی گفتگو سے ہی اس کی پہچان ہوتی ہے۔ چند لفظ، جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں کہ شعراء کے یہاں ایک شعر بھی شاعر کی قابلیت اور اہلیت بتا دیتا ہے، اس کا مزاج بتا دیتا ہے، اسی طرح زبان کا ہے۔ تو کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ بالکل، جیسے مفتی صاحب نے بھی مثالیں دیں، مفتی سہیل صاحب نے مثالیں دیں کہ زبان جو ہے وہ انسان کی ترجمان ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ جو کچھ انسان کے اندر چھپا ہوا ہے وہ اچھا ہے یا برا ہے، اس کی جو ترجمانی کرنے والی قوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت گویائی کی صورت میں عطا فرمائی، وہ زبان کے ذریعے۔ صحیح۔ انسان کی پہچان اور انسان کا سب کچھ زبان کے ذریعے ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کلام فرمایا کرتے تھے تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کلام رسول اللہ ترتیل و ترسیل۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جیسے ایک تسبیح کا ایک دانہ ہوتا ہے، ایسے حضور کے جملے الگ الگ ہوا کرتے تھے، اللہ بالکل واضح کر کے۔ یہ جو خطابات آج کل میں اور آپ کرتے ہیں، یہ خطابات نہیں کرتے تھے کہ بالکل جناب پھٹے پان کے رکھ دیو، سمجھ کسی کو کچھ آئے نہ آئے۔ کلام رسول اللہ ترتیل و ترسیل، ان کو خود بھی سمجھ نہیں آتا حضرت۔ جی ہاں۔ دوسرا یہ ہے کہ کلام کے اندر جتنی کوشش کر سکے، جتنا اللہ آپ کو ہمت عطا فرمائے، اس کے اندر نرمی پیدا کیجیے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر سچائی ہونی چاہیے۔ softly بولنا بالکل، چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، سچی بات کرو، قولوا قولا حسنا، اچھی بات کرو۔ دوسرا آپ یہ دیکھیے کہ رب کائنات نے جب حضرت ہارون و موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تو فرمایا کہ اس کی طرف جاؤ، وہ بغاوت پر اتر گیا ہے۔ بغاوت بھی کیسی، انا ربکم الاعلیٰ کہہ رہا ہے، لیکن رب کائنات کیا فرماتا ہے مفتی سہیل صاحب؟ رب کائنات کیا فرماتا ہے؟ قولا لہ قولا لینا، اللہ اس سے نرم بات کرنا۔ سبحان ہو اللہ۔ سکتا ہے وہ لوٹ کر آ جائے، ہو سکتا ہے اس کو نصیحت ہو جائے۔ سبحان تو اللہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی اس سے بڑا، پنجابی کے اندر اس کو بڑا کافر کیڑا ہے، اس سے بڑا کافر کون ہوگا دنیا کے اندر جو انا ربکم الاعلیٰ کا نعرہ لگا رہا ہے، لیکن رب کائنات اس کے لیے بھی فرما رہا ہے کہ قولا لہ قولا لینا۔ تو پتہ چلا کہ چاہے تبلیغ ہو، چاہے گفتگو ہو، چاہے نجی زندگی ہو، چاہے خانگی زندگی ہو، اور آپ یہ دیکھیے کہ 2 جملے طلاق کے کہتے ہیں نا، 3 جملے کہتے ہیں، اس سے پوری زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ زبان سے ہی نکلتے ہیں۔ زبان ہی سے نکلتے ہیں، اسی زبان سے انسان ایجاب و قبول کرتا ہے، زندگی بن جاتی ہے، اور اسی زبان کو غلط استعمال کرتا ہے تو زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اسی زبان کے ذریعے انسان کا نامہ اعمال نیکیوں سے بھر جاتا ہے اگر وہ ذکر کرے، قرآن پڑھے، اور یہی زبان جھوٹ بولے، غیبت کرے، چغلی کرے، گالی دے، غلط قسم کے جملے استعمال کرے، فحش کلمات کے حوالے سے کہا، یہی زبان انسان کے نامہ اعمال کو گندا کر دیتی ہے، بلکہ جو نیکیاں کی ہوئی ہیں، چغلی اور غیبت، ان نیکیوں کو بھی تباہ و برباد اور ضائع کر دیتی ہے۔ تو بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ انسان کے ہر اعتبار سے، انسان کے اعمال، بلکہ انسان کی آخرت کا بہت بڑا جو انسان کے اجر کا ثواب مترتب ہوتا ہے، وہ انسان کی زبان سے متعلق ہوتا ہے۔ اور لفظ محفوظ ہے، جس طرح آپ آیت کریمہ پڑھی، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ مفتی حسن نوید نیازی صاحب، زبان کی آفتوں کے حوالے سے ہمارے بزرگوں کے، ہمارے اولیاء کے احوال بیان فرمائے، انہوں نے ان کے کلمات شامل کریں، ان کا کوئی واقعہ؟ دیکھیں، زبان جو ہے اس کی آفات بہت زیادہ ہیں۔ یہ زبان، اس کی آفتیں ایسی ہیں کہ یہ زبان دنیا بھی برباد کرا دیتی ہے انسان کی، اور یہ زبان انسان کی آخرت بھی برباد کرا دیتی ہے۔ صحیح۔ زبان سے کفریہ کلمہ کہہ دیا، ابدی نار کا مستحق ہو گیا، توبہ نہیں کی اگر تو۔ کفریہ کلمات زبان سے ادا کیے، کفر کر دیا۔ اکثر کفریہ کلمات جو ہے ان کا تعلق کفر کے، بعض افعال بھی کفر پہ دلالت کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن اکثر جو کفر ہے وہ زبان کے ذریعے ہوتا ہے۔ سرزد ہوتا ہے۔ افعال چند ایک افعال ہیں کہ جو چونکہ دلالت کرتے ہیں کفر پر، تو انہیں کفر کہا گیا ہے، جیسا کہ بت کو سجدہ کرنا، یا قرآن مجید فرقان حمید کو جان بوجھ کر توہین والی جگہ پہ پھینک دینا قصدن، یہ اس کو فقہا نے کفر کہا ہے کیونکہ یہ تکذیب قلبی پہ دلالت کرنے والے افعال ہیں۔ لیکن یہ افعال گنتی کے ہیں،
لیکن جو کلمات ہیں جو کفر پہ دلالت کرنے والے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، انگنت ہے. وہ بہت سے کلمات ہیں. تو یہ زبان جو ہے یہ انسان کی آخرت بھی برباد کراتی ہے، یہ زبان انسان کی دنیا بھی برباد کراتی ہے. تو اس زبان کی آفتوں کی وجہ سے بزرگان دین نے اتنا اہتمام کیا زبان کی حفاظت کا، خود بھی اور دوسروں کو بھی ترغیب دلائی. اب دیکھیں کہ بہت بڑے بزرگ گزرے، حضرت حاتم اصم رحمہ اللہ. حضرت حاتم اصم رحمہ اللہ، ایک بار ان کی زبان سے کوئی نازیبا کلمہ نکل گیا تو انہیں اتنا صدمہ ہوا اس کا، اتنے وہ گلٹی فیل کیا انہوں نے، اس کے اوپر ندامت اتنی ہوئی کہ انہوں نے عہد کر لیا اور اس عہد کے پاسداری کرتے ہوئے 20 برس تک انہوں نے کوئی بلا ضرورت بات منہ سے نہیں نکالی. اللہ اکبر. 20 برس تک پورا اہتمام کیا کہ کوئی کلمہ ضرورت کے بغیر زبان سے نہیں نکالوں گا، ایسا اہتمام کیا. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، انسانوں میں انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے افضل وہ ہیں. تمام امم کے اندر سب سے بڑا نمبر رتبہ ان کا ہے، سیدنا صدیق اکبر کا. کیا شان ہے ان کی، ان کا اہتمام دیکھیں زبان کی حفاظت کا، کہ باقاعدہ کتب میں لکھا ہے کہ وہ بعض اوقات پتھر لے لیتے تھے اور وہ پتھر زبان کے اندر ڈال لیتے تھے کہ مجھے فضول نہ بولنا پڑے. اللہ یعنی یہ اہتمام وہ کرتے تھے. اسی طرح جو ہے بعض اوقات زبان کو پکڑ کے اپنی کھینچتے تھے اور فرماتے تھے تو نے مجھے بہت صدمے پہنچائے. وہ سیدنا صدیق اکبر کی جن کی زبان تو سبحان اللہ، ان کے تو کلمات اسلام کو نفع دینے والے، مخلوق خدا کو نفع دینے والے، ان کی تو نیکیاں اتنی ہیں کہ ان کی نیکیوں کے پلڑے میں اگر بہت بڑے بڑے اکابر کو رکھ دیا جائے تو ان کی نیکیوں کا پلڑا ان اکابر کی پوری زندگیوں پہ بھاری ہو جائے. ایسی ہستی ہیں، لیکن وہ اتنا اہتمام اور خوف خدا اور خشیت کا عالم کے زبان کو پکڑ کے یوں کہتے ہیں. اور دیکھیں یہ جو زبان ہے اس کی حفاظت کے طریقے ہیں. ان طریقوں کے اندر ایک بہت اچھا طریقہ یہ ہے جو بزرگوں نے بیان فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ بندے سے کوئی فالتو کلمہ نکل جائے، غلط بات تو غلط بات ہے، فضول کلمہ نکل جائے تو بندہ یہ نیت کر لے کہ میں چند بار اللہ اللہ کروں گا یا اللہ ہو کا ذکر کروں گا یا استغفار کروں گا یا دروشی پڑھوں گا تاکہ یہ اس کا کفارہ ہو جائے. اور اس سے بھی بڑھ کر میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں آخری جو ہے وہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام نبلاء میں نقل فرمایا. بہت بڑے عالم گزرے ہیں فقہ مالکی کے علامہ ابن وہب رحمہ اللہ. علامہ ابن وہب کے بارے میں حافظ ذہبی نقل کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں نے نظر مانی کہ اگر میں نے کسی کی غیبت کی تو میں روزہ رکھوں گا. یعنی غیبت سے بچنے کے لیے انہوں نے ایک طریقہ نکالا کہ اپنے اوپر لازم کر لیا. تو کہتے ہیں فاجہدنی، مجھے تھکا دیا اس عمل نے. کیوں کہ وہ غیبت کر بیٹھتا تھا پھر روزہ رکھ لیتا تھا، پھر غیبت سرد ہو جاتی تھی پھر روزہ رکھ لیتا تھا. یعنی مجھے مشکل نہیں لگتا تھا. کہتے ہیں پھر یہ ہوا کہ میں نے غور و خوض کی اور پھر میں نے یہ نیت نظر مانی کہ اب اگر میں نے کسی کی غیبت کی تو میں 1 درہم صدقہ کروں گا. تو کہتے ہیں جیسی میں نے یہ نظر مانی تو تھوڑے ہی عرصے میں فمن حب الدراہم ترکت الغیبہ، دراہم کی محبت کی وجہ سے غیبت ہو گئی. حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے یہاں پر جو کامنٹ فرمایا، جو تبصرہ فرمایا، فرماتے ہیں ہاکذا کانا واللہ علماء، کہ واللہ علماء ایسے ہوتے ہیں. وہذا ہوا ثمرۃ العلم النافع، کہ علم نافع کا ثمرہ یہی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ برائی سے کس طرح بچنا ہے. تو انہیں ایک نیکی کے ذریعے بچنے کی کوشش کی، نہیں بچ پائے. تو دوسری نیکی وہ کہ وہ نیکی جس میں خرچ کرنا پڑ جائے، درہم دینار دینے پڑ جائیں، پیسے جیب سے خرچ کرنے پڑیں، یہ انسان پہ گراں گزرتا ہے. تو اس سے جو ہے وہ جلدی بچ جاتا ہے انسان. تو لہذا اگر غیبت ہو جائے، چغلی ہو جائے، کوئی فضول کلمہ نکل جائے، بندہ یہ نیت کر لے کہ میں اس پہ کچھ نہ کچھ رائے خدا میں خرچ کروں گا، تو انشاءاللہ جل جلالہ اس کی برکت سے جلدی نجات مل جائے گی زبان کی آفات سے. کیا بات ہے، بہت خوب. مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، آپ نے واضح کیا، مفتی حسن نوید نیازی صاحب نے، کہ زبان کا جو غلط استعمال پھر ہمارے اکابر اس کا پھر رد عمل ان کا کیا ہوتا تھا. زبان کا درست استعمال کیا ہے، آپ وہ واضح فرمائیں. دیکھیں بات کرنے سے پہلے جو احتیاطیں ہیں وہ تو عرض کر دی گئی ہیں. ٹھیک ہے. اب بات کرنے کے درمیان کن باتوں کا خیال رکھا جائے، کون کون سی باتیں نہیں ہونی چاہیے وہ بھی. اب کون سی باتیں ہونی چاہیے، درست استعمال کیسا ہو، تو اس پر ذرا سا ہم غور کر لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح علامہ صاحب نے بھی بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا کہ نرم بات کہے. ٹھیک ہے. قولا لہو قولا لینا. اچھا، اب سامنے دوست ہو یا دشمن ہو، ہاں بعض مواقع پر سخت بات کی جاتی ہے، جیسے ظاہر فوجیں آمنے سامنے ہیں، فوج کے سپاہ سالار ہیں، آرمی چیف ہیں، وہ بات کرتے ہیں،
یا کہیں پر دو ممالک کے درمیان بات ہے تو صدر مملکت ہیں یا پی ایم ہیں جو بڑا سربراہ مملکت ہے وہ بات کرتے ہیں اور اس وقت وہ بات کرنی چاہیے. لیکن عام طور پر حکم یہ کہ چاہے دوست ہو دشمن ہو نرم طریقے سے بات کی جائے. پھر اس کے علاوہ بات جو ہے نا جامع اور معنی ہو. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لمبی لمبی باتیں نہیں فرماتے تھے, کم بات لیکن اس میں معانی کا سمندر پنہا ہوا کرتا ہوتا تھا, مختصر اور پر اثر. اچھا اسی طریقے سے یہ بھی ہو کہ سامنے جاہل کوئی بھی ہو ابحاث سے اجتناب کیا جائے. اچھا علماء جو آپس میں ابحاث کرتے ہیں بحث کرتے ہیں وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ دلائل کے انبار ہوتے ہیں, دلیلوں سے بات ہوتی ہے, یہ عام لوگوں کی بات ہو رہی ہے. اور قرآن نے اس بات پر دلالت بھی فرمائی کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا السَّلَامَ, جب جاہل تمہیں ملے تو سلام کہتے ہوئے گزر جاؤ, یعنی ان کے ساتھ بحث نہیں کرنا. پھر اسی طریقے سے ہم خیال نہیں کرتے کہ ہم جو جھوٹے لطیفے سنا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو, مذاق کر رہے ہوتے ہیں. حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مذاق کرتا ہے لوگوں سے, ہنسی مذاق کرتا ہے, جھوٹ کرتا ہے اس میں, تو روز قیامت اسے جنت بلایا جائے گا لیکن جنت کے باہر روک لیا جائے گا. گویا کہ دنیا میں جو وہ لوگوں سے مذاق کرتا تھا قیامت کے روز اس کے ساتھ بھی اسی طریقے سے ہوگا. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو فحش بات کرتا ہے, بے حیائی والی باتیں, یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو باتوں میں گالیاں دے دیتے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو گالیوں میں بات کرتے ہیں, بے حیائی اور بری باتوں سے مطلب ان کو کہے بغیر چین ہی نہیں آتا, اور ان کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہنسیں مسکرائیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بے حیائی کرتا ہے, بے حیائی والی بری باتیں کرتا ہے, تو فرمایا کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یہ بہت بڑی بات ہے جو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا. اسی طریقے سے ہم بات میں فلاں پر لعنت ہو, فلاں پر لعنت ہو, تکیہ کلام بنا ہوا. اچھا کچھ لوگ تو لعنت میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ بائک اسٹارٹ نہیں ہوئی, لات ماری, لعنت ہو تجھ پر. اچھا کار اسٹارٹ نہیں ہو رہی, بھائی تم نے غلطی کی ہے, پیٹرول ختم ہو گیا, لعنت ہو. صحیح بات. اچھا موڈ میرا خراب ہے, کوئی آ جائے اس اور لعنت ہو اس پر. ہر آدمی لعنت کی زد میں چل رہا ہے. صحیح بات. ان کی بات مکمل نہیں ہوتی. ہاں وہ ہاتھوں کو مار رہے ہوتے ہیں, مجھے کوئی مل نہیں رہا جس پہ میں. اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہاتھوں میں کھجلی ہوتی ہے کہ کوئی ملا نہیں کے لیے, گالم گلوچ کے لیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ لعنت دیتا ہے, فرمایا کہ انتہائی یہ بری بلا ہے, لعنت دینے سے منع فرمایا. بعض اوقات ہم چونٹی کو, سواریوں کو یا مچھر کو لعنت ہے تجھ پر کاٹ گیا مجھے, یا کسی چیز کو بھی لعنت دیتا ہے, تو جس کو لعنت دیتا ہے وہ لعنت وہ چیز اسے لوٹاتی ہے. اچھا یعنی خود معلوم ہوا سب کو لعنت. تو ذرا غور کریں کہ دن میں کتنی مرتبہ ہم اس طرح کر کے اپنے آپ کو لعنت دیتے ہیں. اور میں یہاں پر یہ بات کہوں کہ زبان کو خاموش رکھیں نا, اچھی بات کریں یا خاموش رکھیں تو اسی میں بھلائی ہے. لقمان حکیم رضی اللہ تعالی عنہ 1 سال تک داؤد علیہ السلام کی صحبت میں رہے, وہ زرہ بناتے رہے, انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا, یہاں تک کہ وہ زرہ بنی تو داؤد علیہ السلام نے خود فرمایا کہ یہ زرہ ہے, اس سے یہ کام کیا جاتا ہے. لیکن لقمان حکیم رضی اللہ تعالی عنہ نے پورے سال کوئی لایانی بات نہیں کی. حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جنت ہی آئے گا. صحابہ نے دیکھا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ وہ آئے. تو لوگوں نے پوچھا کیا عمل کرتے ہو آپ؟ تو فرمایا کہ لایانی باتیں نہیں کرتا, جن باتوں میں کوئی دنیاوی دینی فائدہ نہیں کرتا, اور فرمایا کبھی کسی کی بدخواہی نہیں کرتا. کہتے ہیں نا کہ جہاں پر جانا نہیں وہاں کا پتہ بھی نہیں کرنا, بدخواہی نہیں کرتا, اور جن کاموں میں کوئی فائدہ نہیں ہے دینی دنیاوی ان باتوں سے دور رہتا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ناظرین اکرام, بہت خوبصورت گفتگو جاری و ساری ہے. گفتگو کے آداب اور زبان کا استعمال, اس پر بات ہو رہی ہے. اور بزرگوں نے نصیحت فرمائی, تو انہوں نے کہا کہ جب کبھی اپنے گھر والوں پر غصہ آ جائے, آپ کو اپنی اہلیہ پر غصہ آ جائے, تو آپ مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے بات کریں. تو مسکرا اور ہنس کے بات کریں. ایک وقت ایسا آئے, کچھ مرتبہ آپ ایسا کریں گے تو اس کے بعد وہ ان کو پہچان ہو جائے گی کہ انہیں اس بات پہ یہ خفا ہوئے ہیں, لیکن آپ کا جو اظہاریہ ہوگا اس میں تبسم ہوگا, تو اس سے کبھی بھی فتنہ نہیں ہوگا, فساد نہیں ہوگا, جھگڑے نہیں ہوں گے. بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے ایک بار پھر ملاقات.
वेलकम बैक नाजरीन, आपका खैर मकदम है। नेमत इफ्तार में बज़्म उलमा सजी हुई है और बहुत खूबसूरत जा रहा है माशाल्लाह। ये हमारा 2 घंटे का दौरानिया, यकीनन आप लोगों को भी अंदाज़ा वक्त का कभी एहसास नहीं होता होगा, क्योंकि जाहिर है ये इल्म आगही का सफ़र है। बल्कि और हमारे नाजरीन भाई जी, बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है, मौजू के एतबार से भी, कॉल्स के एतबार से भी। अल्लाह का शुक्र है। और कॉल्स तो आप लोग रुकवाते हैं रोज़ाना, आप अल्लामा साहब, मुफ्ती साहब, क्योंकि जवाबात पूरे करने होते हैं। वरना आप यकीन करें, अगर आप मज़ीद 2 घंटे तक बैठते हैं तो मज़ीद 2 घंटे तक कॉल्स होंगी। अल्लाह का शुक्र है, इतना नाजरीन आप उलमा हमारी पर टीम भी एतमाद बड़ी करते हैं। मेहनत कर रही है माशाल्लाह। जी, हमारी पूरी टीम माशाल्लाह, इस्माइल जलाली एंड कंपनी, वो पूरी मेहनत माशाल्लाह लगा के सनी इस है, पूरे सैयद नेमात के रेहान साथ। है, सब मेहनत जी कर रहे बिल्कुल, हैं। सनी है, कैमरामैन हमारे जितने रेहान हैं। बापू हैं, हमारे मुजफ्फर भाई हैं, कैमरामैन दानिश और हमारे 2-3 कैमरामैन हैं, मोजिज़ भाई हैं, और कैमरामैन ये जो दोनों हैं, बता दें अपने जब सबका, दानिश ज़की हैं, नफीस भाई हैं माशाल्लाह, और इन सब, ये सब हैं। रेहान भाई हमारे एक और ऑडियो इंजीनियर रेहान भाई है, रिजवान भाई सीसीओ हैं, और हमारे ट्रांसमिशन वाले तलहा और मुजफ्फर भाई हैं। तो इन तमाम लोगों की मेहनत है। मेरे मेकअप आर्टिस्ट माशाल्लाह नदीम भाई बैठे हुए हैं। तो जितने लोग यहाँ पर हैं, इवन वो जो पियोन तक है, वो भी अपना किरदार अदा कर रहा है, और पूरी तवज्जो के साथ, पूरी मेहनत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह इस नशरियात के सजाने में सभी का किरदार है। बहरहाल हमारे नाजरीन बहुत ज़्यादा खुश हैं मुफ्ती साहब आपसे, अल्लामा साहब आपसे, मुफ्ती साहब आपसे, उलमा से, कि आप लोग ज़ाहिर है जो भी मौजू है उस पर सैर हासिल कलाम कर रहे हैं और नाजरीन को खूब आगही हासिल हो रही है। अच्छा जी, आज कोरोना वायरस से मुतासर हर शख्स, अल्लामा साहब, अपना किरदार अदा कर रहा है। मुख्तलिफ़ किस्म की माली इमदाद तकसीम की जा रही है। आप क्या समझते हैं, अगर कोई माल से मदद नहीं कर सकता तो कम अज़ कम ज़बान से तो कर सकता है, किसी को हौसला, जैसे हम और आप अल्हम्दुलिल्लाह बैठ के कर रहे हैं, ये जो काम कर रहे हैं, क्या फरमाते हैं इस हवाले से? देखिए, कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में सूरह आल इमरान में गालिबन जहाँ इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह का जिक्र किया है, वहाँ फरमाया कि ऐसा इन्फ़ाक़ ना करो कि जिसके पीछे तुम जो है अज़ियत दो और जितलाओ, मन्नो वाला अज़ा। ठीक है। और फरमाया कि अगर तुम ये नहीं कर सकते हो तो क़ौलुम मारूफ़ुन खैरुम मिन सदक़तिन यतबअुहा अज़ा। सुभान अल्लाह। अच्छी बात करना उस सदक़े से बेहतर है कि जिसके पीछे तुमने अज़ियत देनी है, जिस सदक़े को तुमने देकर जितलाना है। तो अच्छी बात भी एक सदक़ा है। अच्छी बात भी इंसान को, अगर आपके पास नहीं है देने के लिए, तो आप किसी से अच्छी बात कर सकते हैं। ये भी सदका है। सुभान बिल्कुल। सुभान। और दूसरा, जैसे हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि इंसान कोशिश यही करे, इस वक्त हालात ज़्यादा ख़राब हैं, घरों के अंदर बंद हैं, टेंशन ज़्यादा है, बच्चे भी वहीं, घर वाले भी वहीं, सारे मामला सब एक साथ। अच्छा, एक दूसरे को देखते देखते भी थक सही गए, बात है। एक आप दूसरे सही को कह रहे हैं। देखते देखते हो भी जाता है, थक गए, तो बेजारी आ मामलात इस वक्त ज़्यादा सब्र की ज़रूरत है। ठीक। इस वक्त ज़्यादा इस्तिक़ामत कड़ा की ज़रूरत इम्तिहान। है। असल में हमारा मामूल भी ये नहीं रहा है कि हम घरों के अंदर ज़्यादा कुछ मसरूफियत की वजह से और कुछ वैसे भी नहीं रुकते, तो अब रुकने का मौका मिला है। तो मैं समझता हूँ ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, इंसान को घर में ठहरने का एक जो है ना वो एक हिम्मत पैदा हो और घर में रुके और सारे मामलात को संभाले। तो सब ने जैसे फरमाया कि इंसान जो है फालतू बात ना करे, मिन हुस्निल इस्लामिल मरई तर्कु मा ला यान। दूसरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन औ यसकुत। इंसान अल्लाह पर और आखिरत पर जो ईमान रखता है, ये बंदा मोमिन के लिए रिस्ट्रिक्शन है सारी। एक मादर पिदर आज़ाद है, वो जो मर्जी बोलता जाए। फरमाया जो अल्लाह पर आखिरत पर ईमान रखता है, या तो अच्छी बात कहे या फिर खामोश रहे। मन समता नजा, जो खामोश रहा उसको नुकसान नहीं है। उसका बोलने वाले को तो लॉस हो सकता है, वो एक्स्ट्रा बोलेगा, उल्टा पुल्टा बोलेगा, दीन का भी नुकसान, दुनिया का भी नुकसान। जैसे वो सब फरमा रहे थे कि देखें, इस ज़बान ही से कुफ्र वाक़ हो जाता है, इसी ज़बान से कलमा पढ़ के इंसान इस्लाम में दाखिल होता है। यही ज़बान है कि कुफ्रिया कलिमात के इस्लाम से बाहर निकल गए। और आपने फरमाया था ना, इसी ज़बान से इजाब व कबूल, इसी ज़बान से तलाक। बिल्कुल, इसी ज़बान से तलाक, रिश्ते जुड़ते भी हैं। सारे के सारे मामला। तो फरमाया या तो अच्छी बात कही या खामोश रहे। ठीक है। दूसरा, वो सब ने बहुत खूबसूरत बच्चों के लिए, इस वक्त बच्चे बैठे हुए हैं, लूडो भी खेल रहे हैं, सारी चीज़ें चल रहे हैं, लेकिन लतीफ़े भी चल रहे हैं। सही। देखिए, लतीफ़ा सुनाते हुए बेटा ये बात याद रख ले, मैं बच्चों से, सलमान भाई बच्चों से मुखातब होकर कह रहा हूँ ख़ास तौर पर, कि बेटा ये चीज़ अपने ज़हन के अंदर रख ले कि अगर आपने झूठा लतीफ़ा सुनाया या किसी पर तमस्खुर उड़ाया आपने, तो ये बिल्कुल गलत काम किया आपने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वैलुल लहु, फरमाया उसके लिए तबाही बर्बादी है कि जो लोगों को हंसाने के लिए झूठा लतीफ़ा सुनाता है, सही, झूठी बात गढ़ता है। इसलिए सिर्फ मकसद क्या है कि यार लोग हंसेंगे, ओ यार क्या चोली है यार ये बंदा, अरे आ गया भाई, आ गया, अब मजा आएगा, ये चोली बंदा आ गया। तो दो जुमले, हाँ मत, वो
ہم لوگ بچپن میں رہتے تھے گرین ٹاؤن، پلی آپ کی پلی سے پار رہتے تھے گرین ٹاؤن میں، تو رات کو بیٹھ جاتے تھے سارے لوگ. تو وہ ہمارے ساتھیوں کے اندر ایک ساتھی تھا، وہ بڑی لمبی لمبی چھوڑتا تھا. اچھا. ایک بولتا رہتا تھا، ایک یوں ہی کرتا رہتا تھا. وہ یاد رہ گئے آپ کو دونوں؟ مجھے بچپن یاد صحیح ہے. ہے. ان گلیوں کے اندر ہم نے گرین ٹاؤن کی گلیوں میں بچپن گزارا ہے. تو ایک وہ چھوڑ رہا ہوتا تھا، ایک لپیٹ رہا ہوتا تھا. اچھا وہ بچپن تھا، ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کچھ کیا چھوڑنا کیا، لیکن اب پتہ چلا کہ یہ چھوڑنا یا یہ نہیں ہے، یہ آپ جھوٹ بولیں گے، غلط لطیفے سنائیں گے تو یہ نامہ اعمال میں آپ کے گناہ حرام. صحیح. یعنی کوئی استحباب غیر استحباب کی بات نہیں ہے، یہ حرام قطعی ہے. جھوٹ بولنا اور غلط قسم کے لطیفے سنانا. اس لیے بیٹا یہ بالکل، ہاں اچھی بات کریں، مزاح کریں، اچھی کوئی چیز ہے. طبیعت میں انسان کے بالکل بھی وہ اکڑ پن نہیں ہونا چاہیے، اور بالکل انسان اپنے آپ کو بالکل پروٹوکول میں، ہم آپ ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ ہوتا ہے، ہم لوگ اتنا گپ شپ ماشاءاللہ کرتے مزاح بھی ہیں، فرماتے ایک دوسرے کے ساتھ مزاح کرتے ہیں. یہ نہ ہو کہ بندہ ایک دم بالکل پروٹوکول میں بیٹھا رہے. اچھا اس میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں جتنا ریزرو رہوں گا اتنی اہمیت بڑھے گی، جبکہ ایسا نہیں ہوتا. اہمیت کچھ نہیں بڑھتی. ایسے لوگ کی اہمیت نہیں بڑھتی. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. یہ عزت اللہ تبارک و تعالیٰ. بے شک. اور علامہ صاحب بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، ناظرین شیئر کروں گا، جنہیں لطیفہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، جنہیں مذاق کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. ان کی شخصیت میں اتنے لطائف ہوتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں، کھل جاتے ہیں. جیسے کہ آپ ہیں، جیسے کہ مفتی صاحب ہیں. آپ مفتی صاحب ایک جملہ جس طرح حضرت نے فرمایا نا کہ ہم آف ایئر آپس میں الحمدللہ بات چیت بھی ہوتی ہے، کئی پہلو نکلتے ہیں، مزاح بھی ہوتا ہے، کسی کا دل نہیں دکھایا جاتا. یہ نہیں کہ ریزرو میں نے اپنا منہ بنایا ہوا ہے، انہوں نے اپنا منہ بنایا ہوا ہے، آپ نے اپنا بنایا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے. الحمدللہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں. ایک بزرگ کا ایک قول مجھے یاد آیا، فرمایا کہ روز قیامت نامہ اعمال میں میرے لیے لعنت نکلے، اس سے بہتر یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ نکلے. اللہ اکبر. بھائی کیا بات ہے مفتی صاحب، بہت اچھا، بہت اچھا قول. جی مفتی حسن نوید نیازی صاحب، آج موجودہ حالات کے پیش نظر بعض لوگ انتہائی مایوس کن تبصرے کرتے ہیں، اور یہ مایوس کن تبصرے مایوسی پھیلاتے بھی ہیں. خوف و ہراس کی فضا بجائے گھٹنے کے اور زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے ان لوگوں کے الفاظ سے. کیا زبان کا غلط استعمال نہیں ہے؟ بالکل زبان کا غلط استعمال. اور میں کہتا ہوں اس معاملے میں ہم رہنمائی لیں. حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حدیث کریمہ میں کیا بتاتی ہیں. حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. آسانیاں پیدا کرو، مشکلیں پیدا نہ کرو، تنگیاں پیدا نہ کرو، اور خوشخبریاں پھیلاؤ، نفرتیں نہ پھیلاؤ. بشروا ولا تنفروا. اس سے پتہ چلا کہ جو اچھی باتیں ہیں آپ اچھی باتیں پھیلائیں جس سے لوگوں کے دلوں میں خوشی داخل ہو، لوگ جس سے خوش ہوں. نویدیں سنائیں. بالکل نوید مسرت جو ہے وہ آپ اچھی بات، خوشی کی بات ہے وہ سنائیں. یہ جو دوسری باتیں ہیں جن سے لوگوں کے دل ملول ہوں، خائی نہ خائی لوگ جو ہے ڈپریشن کا شکار ہوں، اس سے وانت. ولا تنفروا، تنفر نہ پھیلاؤ. اب وہ تنفر کسی بھی طرح کا ہو، چاہے وہ تنفر بندوں سے ہو، چاہے وہ تنفر کسی اور شے سے ہو. اور یہاں تو دیکھا جائے جس طرح کا تنفر پھیلایا جا رہا ہے تو یہ بندوں سے ہی تنفر کا رزلٹ نکل رہا ہے کہ بھلے نام تو وبا کا ہے لیکن اس کا زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں، سوشل ڈسٹینس، ایک دوسرے سے دور ہوتے جائیں، دور ہوتے جائیں. یعنی وہ نتیجہ وہی انسانوں سے تنفر کی صورت میں ہی نکل رہا ہے. تو بالکل ہر وقت ایسی باتیں کرنا، یہ ایسی فضا بنانا، خوف و ہراس پھیلانا، یہ بالکل غلط ہے. زبان کا غلط استعمال ہے، شرعاً جائز بھی نہیں ہے. ڈس انفارمیشن خود بہت بڑا جرم ہے. ڈس انفارمیشن، غلط معلومات پھیلانا، یہ جھوٹ کے زمرے میں بھی آتا ہے، اور تلبیس، دھوکہ، غدر اس کے زمرے میں بھی آتا ہے. یعنی اس کے اندر دو گناہ ہیں، جھوٹ کا گناہ بھی ہے، دھوکے کا گناہ بھی ہے. تو یہ ڈس انفارمیشن شرعاً دو جرموں کا مجموعہ ہے، ڈبل جرم ہے، ڈبل گناہ ہے. یعنی جلتی کے اوپر تیل والا کام ہو رہا ہے. تو یہ اس لیے اس سے بچنا چاہیے. اور جو انفارمیشن ہے، صحیح انفارمیشن، اس کے اندر بھی یہ لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ اس سے کہ کتنی انفارمیشن سے اس کو دینی ہے. ہر انفارمیشن ہر ایک کو دینے والی نہیں ہوتی. آپ دیکھیں جیسے ہماری ایجنسیز ہیں، ہماری فوج ہے، کیسے وہ ہر انفارمیشن نہیں فراہم کرتے، صرف وہ انفارمیشن دیتے ہیں جس سے لوگوں کا مورال بلند رہے. لوگوں کو ڈی مورلائز نہیں کرنا ہوتا. ڈی مورلائز کرنے سے خود کرتے ہیں بالکل یہ ہم آگے نہیں مناسب کرنی. مٹھی کھیر پکا امت بخشا کتے آگے. سر ایک اور بات میں چاہوں گا شامل کریں. ایک تو ڈس انفارمیشن والا وبال ہے، دوسرا لیس انفارمیشن. کچھ لوگ ہوتے ہیں، آپ علماء کی بات پوری طرح توجہ سے سنتے نہیں ہیں
नाज़रीन से मैं मुखातिब होकर कह रहा हूँ और आगे कन्वे कर। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन जो है ये भी जुर्म है। बल्कि मैं अक्सर कहा करता हूँ, तलबा को बात समझाता हूँ कि जो अधूरा इल्म है ये पूरे जहल से ज्यादा खतरनाक है। जी जी कि एक तो आपको मुकम्मल किसी चीज के बारे में मालूमात नहीं है, ये तो है ही है ना गलती, लेकिन अगर आपको अधूरी मालूमात है ये ज्यादा खतरनाक है। इसलिए कि ये आमतौर पर जहल मुरक्कब की सूरत में जाहिर होता है कि उसमें तो आपको पता ना कि मुझे पता ही नहीं है। इसमें होता यह है कि बंदे को पूरी बात पता नहीं है, लेकिन वो समझ ये रहा होता है कि मुझे सब पता है, और उसके नतीजे में वो गलत बातें फैलाता रहता है, गलतियां आगे कन्वे करता रहता है। तो ये जो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है ये भी गलत है। जी अल्लामा साहब आप कुछ कह रहे हैं? मुफ्ती साहब ये फरमा रहे हैं कि देखिए इन हालात के अंदर जो है ना लोगों के अंदर मायूसी ना फैलाएं, सही। लोगों को हिम्मत दिलाएं। सही। मतलब ये इनका मकसद नहीं है कि आप जो सोशल डिस्टेंस है या फिर जो चीज़ें परहेज और एहतियात करनी है वो ना करें, वो हाँ वो तो उसकी नफी नहीं कर रहे कि मीडिया पे बैठ के, वो ये कह रहे हैं कि लोगों के अंदर आप मायूसियाँ फैला रहे हैं, उनको हिम्मत देने की ज़रूरत है कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला पेवस्ता रे शजर से उम्मीदें बाहर रख, ये दिन कट जाएंगे, ये दिन गुजर जाएंगे। बाकी जो एहतियात हैं वो तो सुन्नत मुबारक है। नबी सल्लल्लाहु ने बनी सकीफ से कहा कि इन्नी बायातों का तुम्हारी बैत हो गई, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, हाथ मिलाने की ज़रूरत नहीं है, कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, तो वो जो चीज़ें हैं वो वैसे ही रहेंगी। ये है कि हिम्मत दिलाएं लोगों को, ऐसे तर्स से जो है गुरेज करें जिससे ये वो शायर ने कहा था ना कि जाने कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, जाने किस किस का हौसला हूं मैं। जी जी हमें हौसला बनना है लोगों का। हौसला। आप फरमाएं क्या कह रहे ये हैं? अर्ज कर रहा था कि ये सारी बातों के तनाजुर में कि इस वक्त हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा एक परेशानी फैल रही है। लोग जो है ना वो खुदकुशियाँ करने पर मजबूर होते जा रहे हैं और भूख का मतलब जी 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 इकोनॉमिकल क्राइसिस माशी तौर पर बहुत ज़्यादा क्राइसिस में है। तो इस वक्त हम सब की जिम्मेदारी बनती है, उलमा की भी, मीडिया की भी, कि बजाय इन क्राइसिस को ज़्यादा करने के इनको कम किया जाए, हिम्मत वाली बातें की जाए, ज़रा हिम्मत के साथ लोगों को अच्छाई की तरफ आने की और खुशियों की तरफ आने की तरगीब दी जाए, तो ये इंशाअल्लाह ज़्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन किराम, ये जो हज़रत ने फरमाया शेर, इसे मैं इस तरह पढ़ूँ कि पैवस्ता हूँ शजर से उम्मीदें बहार है। अदीब रायपुरी ने लिखा, उम्मीदें लाख टूटें तुम करम पर ही नज़र रखना, ये उनका काम है अपने गुलामों की खबर रखना, ये उनका काम है अपने गुलामों की खबर रखना। कॉलर्स हैं हमारे साथ, उन्हें शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी क्या सवाल है आप? सवाल मेरा ज़कात से मुतालिक है। जो जी, हमारी पूछिए। इंफॉर्मेशन है, जो हमें बताया गया है कि 52 तोले चांदी और 7.5 तोले सोना पे जी। ज़कात होती है। ठीक है। मेरा कल मैंने सवाल किया था और मैंने उस पर कहा था कि मेरी बेगम के पास 10-15 तोले सोना जी। है और मेरे पास 5 से 7 तोले सोना है, ठीक है। तो क्या मेरे पे ज़कात होगी? अच्छा तो उस पे, क्योंकि मैंने कुछ मसले लोगों से पूछे थे तो मुझे उन्होंने कुछ डिफरेंट व्यू दिए थे। अच्छा। तो मैं कल से जब मैंने यहाँ पे सवाल किया तो थोड़ा सा मुझे था कि मैंने कहा मैं क्लियर कर दूं कि मेरा 7.5 बोलिए। तोला निसाब में अच्छा सुन लें, आप सुन लें, अभी मैं समझ गया आपकी बात। देखिए आपके पास कोई चांदी वगैरह है या कोई रकम वगैरह है इसके अलावा? इसके अलावा तो सैलरी होती है। पैसे हैं, रकम है आपके पास? एक्स्ट्रा सेविंग्स मनी है? नहीं, एक्स्ट्रा मनी नहीं है। बिजनेस करते हैं आप? 2-2.5 लाख रुपया होगा। नहीं, मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं? 2-2.5 लाख है। ठीक है, 2 से 2.5 लाख रुपए और हैं आपके पास। तो जब आपके पास वो रकम है तो अगरचे 7.5 तोला सोने पर ज़कात है साल गुजरने पर, लेकिन आपके पास 5 से 7 तोला यानी 7.5 से कम है, लेकिन चूंकि आपके पास 2 से 2.5 लाख की रकम है, अब ये निसाब मिक्स हो गया है ना, तो इसीलिए अब आपको ज़कात देनी होगी। ठीक है, अब आपको, क्योंकि जब निसाब मिक्स हो जाए तो फिर ये देखा जाता है कि वो निसाब 52.5 तोला चांदी के बराबर बनता है या नहीं। तो चूंकि आपका बनता है तो आपको भी ज़कात देनी होगी, और आपकी वाइफ के पास चूंकि 15 तोले हैं तो उनको भी ज़कात देनी होगी। हाँ, वो कहीं काम नहीं करती और आप उनकी तरफ से ज़कात देना चाहते हैं तो उनकी इजाज़त से आप ज़कात निकाल सकते हैं। अगर आप ना निकालें तो फिर यहाँ तक कि वो अगर अपने सोने से, गोल्ड में से बेच कर भी ज़कात अदा करनी है तो वो करनी है फिर। ठीक है, हजूर मैं आपकी बात समझ गया हूँ। मेरा पॉइंट ये है कि इसका मतलब मेरे पास एक गाड़ी भी है, घर भी है। गाड़ी पर नहीं है, गाड़ी पर नहीं है। गाड़ी पर नहीं है, रहने के घर पर नहीं है। मैं एक बात कर रहा हूँ, बता दूं, लेकिन अगर मेरे पास 2, 4, 5, 10 लाख रुपया और सोना 1 तोले खा क्यों ना हो,
तो मुझे उस एक तोले पे भी ज़कात देनी पड़ेगी। बिल्कुल जी सही। एक तोले पे भी और 4-5 लाख पे भी कह रहे हैं, वो सब मिक्स हो जाएगा। मिक्स हो जाएगा। 7 तोला भी मिक्स, 2.5 लाख मिक्स। अब ये टोटल रकम हजरत सब ये मिक्स फरमा हो रहे जाएगा, हैं। ठीक जी है। बिल्कुल अब ठीक समझ है। गए आप? आप मुतमईन हो गए आप? मैं आप समझ बिल्कुल गई, मैं बड़ी समझ- मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक बहुत यू। शुक्रिया आपका। कॉलर का मुतमईन होना बहुत जरूरी ये है। बहुत बड़ी बात है बिल्कुल कि सही। देखिए एक बंदा है बेचारे को समझ नहीं आ रही, कई उलमा से पूछा है तो बहुत सुकून से हमने इत्मीनान इसीलिए से- इंतजार नहीं किया कि हाँ, फौरन इनको जवाब फौरन दे दिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह आप आपको लोगों जज़ाए का खैर अता फरमाए। कितने आमीन, लोगों के मसले हल हो गए होंगे। ये आप हजरात की आला ज़रफ़ी और ये खिदमत दीन का जो जज्बा है, अल्लाह ताला ये खिदमत का जज्बा आपका कबूल फरमाए। हम ज़बान के इस्तेमाल पर गुफ्तगू कर चुके, अब आपकी कॉल्स हैं, ऑनलाइन कॉल्स लेंगे, लाइव कॉल्स के ज़रिए। कोई सवाल, कोई उलझन, कोई खलिश है तो आप हमारे प्रोग्राम में कॉल कीजिए। उलमाए किराम, जय्यद अकाबिर, मुस्तनद मुफ्तियान किराम इंशाअल्लाह आपके सवालात का शरीयत मुताहरा की शफ़ाफ़ रोशनी में देंगे जवाब, एक ब्रेक के बाद।